پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں سمجھائیں کہ بھوک پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے میرے لیے روزے کا عادت جو ہے وہ ضرور مجھے عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام اس انداز سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو کہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بارے میں کچھ لوگوں کی طرف سے فلسفہ آیا ہے، بلکہ ایک ساتھی نے مجھے بھیجا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت روزہ افطار کرنا ہے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام رسول معظم و رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے الحمدللہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، اور ہم بڑی خوشی سے اس عبادت کو کر رہے ہیں۔ عبادت جو ہوتی ہے اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے، اور انسان اس کی نیت کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ کی بھی نیت ہے، اور یہ جو نیت ہے یہ دل سے کی جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کے لیے زبان سے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور خصوصاً یہ جو روزہ ہے اس کے لیے نیت کے الفاظ مارکیٹ میں گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور احباب عرصہ دراز سے ان کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ روزہ آج رکھ رہا ہوتا ہے اور نیت کل کی کر رہا ہوتا ہے،
نویت شہر رمضان، کل کے روزے کی میں نیت کر رہا ہوں اور یہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو مل جائے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے اور ساتھ میں اس کا ماتھا بھی چومیں گے کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے حدیث. اور اگر نہیں ہے اور آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو دین میں عبادات میں مرضی نہیں چلتی ہے بلکہ دلیل سے کام لیا جاتا ہے. اور کچھ احباب کو آج کل یہ بھی بڑا شوق اٹھا ہوا ہے کہ یہ تواتر عملی، کہ یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں. اب ساری دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اپنے 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 سسٹم میں چل رہا ہے، تو ہم ان کو دیکھ کے پھر ویسے ہی کرتے چلے جائیں گے. یہ کوئی دلیل نہیں. دلیل یہ ہے کہ آپ ہمیں بتلائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، یا پھر آپ ہمیں بتلائیں کہ صحابہ کرام میں فلاں صحابی پڑھتا تھا. آپ ہمیں یہ بتلائیں یہ الفاظ جن کے فلاں امام ان ائمہ میں سے کسی ایک امام سے یہ الفاظ تو ثابت کریں، پھر آپ لوگوں کو لگائیں اس کے اوپر. اور اگر نہیں ہے تو خدا را ایسا مت کریں. یہ جو نیت کے الفاظ ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں. روزے کے متعلق ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ احباب رات کو ہی کھانا کھا لیتے ہیں، 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے اور سو گئے. میرا معمول یہ ہے کہ میری عادت یہ ہے، لیکن سحری میں آپ نے سحری ضرور کرنی ہے، چاہے آپ ایک کھجور ہی کھائیں، پانی پیئیں، اور اس نیت سے کہ میں سحری کی نیت سے کر رہا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا ان فی السحور برکہ. سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے. اور اسی لیے آپ نے بعض حدیثوں میں یہ بھی آپ کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہترین سحری جو ہے وہ کھجور کی. نبی علیہ السلام تو اس کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور ہم اپنی مرضی کریں تو یہ بات اچھی نہیں ہے. روزہ ہمیں پرہیزگار بناتا ہے. روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب سکھلاتا ہے. روزہ ہمیں برائیوں سے، جرموں سے، گناہوں سے، جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ہمیں بچاتا ہے، ہم بچتے ہیں جرم کرنے سے. اسی لیے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے، انسان برائیوں سے بچتا ہے. اور یہ جو روزہ ہے اس کی برکت اللہ نے تیار کی ہے اس مبارک مہینے کی، کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. جب رمضان کا یہ مہینہ اس کی آمد ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَسُحِّبَتِ
شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ کی روایت ہے۔ رمضان کی آمد پہ شیاطین بند، رمضان کی آمد پہ جو وسوسہ آپ کے دلوں میں ہر وقت ڈال رہا تھا، آپ کے جسم میں شیطان جو کہ یجری کمجری دمی خون کی طرح آپ کے جسم میں دوڑ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کی آمد پہ ان تمام کو بند کر دیا۔ اور پھر جب آپ نے روزہ رکھ لیا، یہ کوئی روزہ معمولی چیز نہیں ہے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان من صام یوما فی سبیل اللہ زحزحہ اللہ وجہہ من النار بذلک 70 خریفا۔ ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا، ایک دن کا، تو 70 سال کی مسافت سے اس بندے کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیا ہے۔ ایک روزہ جو کہ ہم رمضان مبارک میں رب کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں 70 سال کی مسافت سے جہنم کو ہم سے رب دور کر دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، اور بندوں کو جہنم سے آزادی ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار، شیطانوں کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ جو سرکش جن ہیں آپ کو چوکے مارتے ہیں، چلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ بہترین مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی کے گھر میں سائے کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے یا جادو ٹونے کا اثر ہے، روزہ رکھ کے ان اذکار کی تلاوت کرے جن اذکار کے ذریعے یہ چیزیں بھاگتی ہیں۔ یہ ایک مہینہ ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنے یہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ رات میں سنا ہوگا کوئی کہتا ہے میں نے جن بوتل میں بند کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس کو آگ لگا دی، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی آگ نہیں اس کو لگتی، یہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں، جتنا آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، جتنی آپ تلاوت کرتے ہیں اتنا ہی آپ سے پھر وہ بھاگتا ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ آپ کے پڑھنے سے وہ ڈرتا ہوتا ہے، ڈر اس کے دل میں پیدا نہ کر دیتا ہے، ان چیزوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ کیونکہ جس طرح کی مشہور ہے کہ اپنے بند کر دی، وہ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ عامل بند کرتا رہتا ہے اور وہ بڑھتے رہتے ہیں، ہر ہفتے نیا ڈرامہ۔ تو ہمیں کتاب و سنت کی طرف آنا ہوگا، اپنے عقیدوں کی اصلاح اس مہینے سے بہتر ہمارے پاس کوئی مہینہ نہیں ہے، کیونکہ آج یہ شیاطین بند ہیں۔ پھر انہی دنوں کے اندر رمضان کے اندر ہی فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، پھر کسی جنت کے جب دروازے کھلتے ہیں کسی دروازے کو بھی بند نہیں کیا جاتا۔ وَنَادِ مُنَادٍ، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کیا؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، خیر کے کرنے والے، خیر کے متلاشی، نیکیوں کو سمیٹنے والے، نیکیاں جمع کرنے والے، اس سے اچھا اور کوئی موقع نہیں ہے۔ ویا
لوگوں کی حق کھانا، لوگوں کو تکلیفیں دینے والے، آجا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ چھوڑ ان چیزوں کو۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ہوتا ہے، یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ برکت ہے اس رمضان کے مہینے کی کہ ہر رات اعلان کیا جاتا ہے آؤ میں تمہیں آزاد کروں، آؤ بڑھو نیکیوں کی طرف نیکیاں کما لو، آؤ اپنا مقام اور مرتبہ رب کے ہاں بنا لو۔ یہ وہ مہینہ ہے، بندہ آزما کر کے تو دیکھے۔ ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے، ایک عجیب مرض آیا شوگر کا، جس سے بوڑھے بیچارے کو واقعی سمجھتے ہیں بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں ہمت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جہاں نبی علیہ السلام کا فرمان آ جاتا ہے، جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے، اس میں ہمت ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو ایک الگ بات، وہ میری طبیعت کے موافق نہیں تو الگ بات۔ جس طرح کہ ایک صحابی آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا شہد پیو، اس نے پیا، کہتا ہے اور بھی خراب ہے، آپ نے فرمایا اور شہد پیو۔ پھر وہ آیا، کہتا ہے اور خراب ہو گیا، فرمایا اور شہد پیو۔ وہ کہتا ہے میں تو بیمار ہوتا جا رہا ہوں، میرا بہت پیٹ خراب ہو رہا ہے۔ کہا تیرے بدن میں خرابی ضرور ہے لیکن اس میں اللہ نے شفا رکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوموا تصحوا، روزہ رکھو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، فرمایا یہ حسن روایت ہے کہ روزے رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے گا۔ ہمارے استاد ہی ہیں مولانا عائش محمد صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، تو ان کو شوگر بہت تھی، تو جب بھی ملاقات ہوتی ہم ان سے پوچھتے کہتے میں نے روزہ رکھا، جب بھی پوچھتے میں نے پوچھا کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہوت رہے ہیں، تو روزے سے ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اسی شفا دیتا ہے۔ روزے میں جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے شفا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں وہ بیمار جس کی بیماری کو سمجھتے ہیں کہ بیچارہ بالکل ہمت جواب دے دی ہے، کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے لیے چھوٹ رکھی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانیاں اس امت کے لیے کی ہیں۔ لیکن تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شوگر کو بھی ڈاؤن کرتا ہے، شوگر والا بندہ بھی تندرست ہوتا ہے اس رمضان مبارک کے مہینے میں۔ لیکن ذرا ایمان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ تو روزے کا جو ثواب اگر ہم دیکھتے ہیں، ساری باتیں ہیں، ہر عبادت کے بارے میں ذکر ہوا کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، لیکن روزہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں سب کا عدل دیا جاتا ہے الا الصیام، مگر روزے کے بارے میں رب کہتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کا تو ثواب بھی میں دوں گا۔ لیکن یہ روزہ رکھنے والا جو ہے، جب یہ روزہ رکھ لے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں۔ ایک تو یہ ہے فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ، نہ ہی یہ بندہ ایسے معاملات کرے گا جو فحش گوئی والے ہیں، نہ ہی یہ بندہ شور مچائے گا۔ بات تھوڑی سی ہوتی ہے، ایسی
شور ڈال دینا، کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازیں لگا دینا، پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لینا، تو روزے والا بندہ غصہ نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، بلکہ اگر اس سے کوئی گالی بھی دیتا ہے فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی گالی دیتا ہے اور قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے آگے سے جواب دے بھائی گالی نہ دے، میں روزے سے، لڑائی نہ کر، میں روزے سے ہوں۔ کیوں کہ یہ بندہ روزے والا جب اپنی عبادت کر لیتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم عند اللہ یوم القیامت اطیب من ریح المسک، یہ بندے کے منہ سے جو ہوا نکل رہی ہوتی ہے، ہم تو اسے بو کہہ دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جو بو نکلتی ہے، اور میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہوگی من ریح المسک وللصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، عند الافطار، افطار کے وقت جب روزہ کھولتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، دلی طور انسان کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری اس وقت جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اور اس وقت جب یہ رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا، اور اس بندے کے لیے باب الریان، جنت کے دروازوں میں سے ایک خصوصی دروازہ رب نے بنایا ہے جس سے روزے دار ہی ہوئے۔ یہ بندہ اگر کوئی سمجھ جائے کہ یہ میری ایسی عبادت ہے جس عبادت کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور اس مہینے کی برکات یہ ہے، اگر کوئی بندہ دیکھے نا عام حالات میں بھی جا کے عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب نہیں ملتا، عام دنوں میں جائے عمرے پہ حج کا ثواب نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں جائے تو اس کے لیے حج کا ثواب ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت سے کہا، اور ساتھ ہی عطا ان کے شاگرد کہتے ہیں سمعنا ابن عباس و نسیہ، عبداللہ بن عباس نے تو ان کا نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا کہ ان کا نام کیا تھا۔ آپ نے اسے یہ کہا ما منعک ان تحجی معنا، کس چیز نے تجھے روک رکھا ہے کہ تو حج پہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی ہے؟ خدمت گار تھی یہ صحابیہ، تو انہیں آگے سے جواب دیا کہ لنا نابحانی، ہمارے پاس دو اونٹ ہیں، ایک اونٹ پہ میرا خامن اور اس کا بیٹا، یعنی میرا بیٹا اور میرا خامن حج کے لیے گئے ہیں، اور دوسرا اونٹ میں جو استعمال کرتی ہوں ہم اس سے پانی وغیرہ لے کر کے آتے ہیں، گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے میں حج پہ نہیں جا رہی ہوں، وہ دو گئے ہیں میں ادھر ہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، تجھے میں بتاتا ہوں فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے فَأَتَمِرِ، تو عمرہ کر لے گا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا، جب تو اس مہینے میں عمرہ کرے گی تو تجھے اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب دے گا۔ امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا، رمضان المبارک کا عمرہ حج کے برابر ثواب ہے۔ تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس مہینے والی عطا کی ہے، پتہ کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ملتا ہے۔ عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں بھی پڑھوں،
زکات بھی دو، وصوم رمضان وقمت، میں نے روزے بھی رکھے اور قیام بھی کیا. تو اللہ کے رسول مجھے بتانا ممن انا، میرا شمار پھر کن میں سے ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من الصدیقین والشہداء. اللہ تعالیٰ تجھے صدیقین اور شہداء کے ساتھ جمع کرے گا. اس مہینے کے روزے رکھنا، قیام کرنا رات کو، اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا. مل کے ہم تراویح پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ قیام ہے. اور اگر کوئی بندہ قرآن کریم کا حافظ ہے، قرآن زیادہ پڑھا ہوا، قرآن سے اس کا شغف ہے، رات کے آخری پہر میں قیام کرتا ہے، تو یہ آخری پہر کا قیام تو وہ قیام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی فرمایا تھا میرے محبوب آپ ذرا وہ قیام کریں، تو پھر آپ کو رب مقام محمود عطا کرے گا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ جو ہم قیام کرتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں، یہ نبی علیہ السلام سے جو ہمیں ملتا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے اندر آپ کی نماز کیا تھی؟ آپ نے فرمایا رمضان کے اندر ما کان یزید فی رمضان وفی غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان آپ کا رات کا قیام جو تھا 11 رکعت 11 رکعت ہوا کرتا. تو آپ احباب اس چیز کو نوٹ کریں کہ آپ کے رات کا قیام نبی علیہ السلام والا قیام ہونا چاہیے. آپ اس میں خود اہتمام کریں، کوشش کریں کہ رات کو اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ادا کریں. ہمارے لیے اسوہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شخصیت ہے. اس مہینے میں جو ہم کام کر رہے ہیں ان میں ایک یہ ہے روزہ رکھنا یا روزہ رکھوانا. ایک بندہ کسی کو روزہ رکھواتا ہے اور خود بھی رکھتا ہے، پھر افطار بھی کراتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی رکھوا نہیں سکتا افطار ہی کراتا ہے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ من فطر صائما علی طعام او شراب. کسی نے کھانا کھلا کے کسی کا روزہ رکھوایا یا پلا کر کے من حلال، یہ ذہن میں رکھنا. ہوتا یہ ہے کہ سود کے پیسوں سے افطاریاں چل رہی ہیں، کاروبار سارا سود کا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کام بھی کر لیا ہے. دوسری بات، بعض احباب زکات کے پیسوں سے افطاریاں کرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوچئے آپ کی زکات ادا نہیں ہو رہی ہے. زکات کا پیسہ جہاں لگنا ہے وہاں لگائیے، افطاریاں کرا کے مت سمجھیے. پھر اس مال پر تملیغ میں دیا جاتا ہے، ایک غریب ہے اس کو مالک بنائیں. یہ نہیں ہے. آپ کی زکات 2 لاکھ ہے، آپ نے 2 لاکھ کے راشن بنا کر کے بانٹ دیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں ہے. اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، ان مسائل کا بھی خیال کیا کریں، نیکی کریں. یہ زکات کے پیسوں سے راشن نہ بانٹیں، ویسے صدقہ کریں. جو زکات ہے اس کو اس کے مسائل پہ خرچ کیا جائے. یہ میرے بھائی سمجھیں، ان مسائل کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم خوش ہو جاتے ہیں میں نے میری زکات 2 لاکھ بن رہی ہے، میں نے راشن بنایا اور جا کے لوگوں کو بانٹ کے آ گیا. نہیں بھائی، جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا یا نبی علیہ السلام جس انداز سے کرتے تھے، آپ اس کا کیا کر رہے ہیں؟
ان کو معاف فرما، ان پہ رحمتیں نازل فرما۔ وصلی علیہ جبریل، اور جبریل جو ہے وہ بھی ان کے لیے دعا کرتا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات۔ روزہ افطار کرانا کتنے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیء۔ جو کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ جس طرح کہ اس نے خود روزہ رکھا، اور جس کو افطار کرایا جا رہا ہے اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہم نے جیسے آج کہا کہ دعوت کا اہتمام ہے جی، افطار کیجیے، تو بندہ یہ سوچے کہ میں جا کے ان کے پاس کھولوں گا روزہ تو میرے تو اجر میں کمی آ جائے گی، نہیں، آپ کو مکمل ثواب ملے گا۔ اور افطاری کرانے والے کو اللہ تبارک و تعالی سب کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کر دے۔ تو رمضان کے جو اہم مسائل ہیں ان میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ اب سحری کریں، سحری کرنا ضروری ہے، نیت کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح افطاری کرانا اور کرنا، جب ہم افطاری کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ہاں یہ مشہور بات ہے اللہم لک صمت، یہ ہم پڑھ کے تو افطاری کرتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے۔ پھر سن لیجیے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھجور منہ میں ڈالی، اور ساتھ ہی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ اس کے مقابلے میں یہ صحیح حدیث ہے، اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا، ضعیف حدیث پہ مسئلہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کی علم میں بات ہوگی، لیکن ایک بھائی کو میں دعا دیتا ہوں، اس نے سوال کیا تو میں نے کہا یار ہم نے تو کبھی اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یاد ہوگی، آتی ہوگی، لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی سنی سنائی باتیں الگ ہوتی ہیں جب تک کہ بندہ خود نہ دیکھے۔ آج اگر آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں عادت سے ہٹ کے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہمیں مسائل کو سمجھنے چاہیے جن کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ وہ احباب جو ہمارے نمازی ہیں وہ بلا جھجک سوال کریں، آئیں پوچھیں، جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور حدیث بھی دکھائیں گے۔ اور آج انشاءاللہ اس کو کمپیوٹر پہ لکھوا کے کوشش کریں گے کہ ساتھیوں میں رات تقسیم بھی کر دیا جائے۔ بسم اللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں سمجھائی کہ بھوک پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے میرے لیے روزے کا عادت جو ہے وہ ضرور مجھے عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام اس انداز سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو کہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بارے میں کچھ لوگوں کی طرف سے فلسفہ آیا ہے، بلکہ ایک ساتھی نے مجھے بھیجا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت روزہ افطار کرنا ہے، رات کے وقت۔ اور اس بندے نے یہ کہا کہ میں نے جب سے یہ سنی ہے بات تو کہتا ہے میں تو 10 منٹ تاخیر سے پھر روزہ افطار کر رہا ہوں، یعنی دوسروں کی باتیں سن کے اس نے
رات کو مکمل کر، تو کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ روزہ تاخیر سے کھولنا ہے۔ نہیں بھائی، روزہ تاخیر سے کھولنا نہیں ہے، کیونکہ فلسفہ آپ کا نہیں لیا جائے گا۔ فلسفہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اور اس دور کے اہل لغت سے لیا جائے گا کہ وہ اس سے مراد کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون۔ فرمایا کہ یہ دین جو ہے، یہ فطرت والا دین جو ہے، حق والا دین جو ہے، یہ اس پہ لوگ جو ہیں اس وقت تک کامیاب رہیں گے جب یہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں اور ہم جلدی کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں، اذا اقبل اللیل من ها هنا ومن ها هنا وغربت الشمس، جب رات اس طرف سے آ جائے اور سورج غروب ہو جائے، فقط افطر الصائم، پھر صائم کو کیا کرنا ہوگا؟ روزہ افطار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الصوم کے اندر یہ باب باندھا ہے، باب متى يحل فطر الصائم وافطر ابو سعید الخدری حين غاب قرص الشمس، کہ کب روزہ کھولا جائے گا؟ کہتے ہیں ابو سعید خدری نے روزہ کھولا کب؟ جب سورج کی ٹکیاں ڈوب گئی۔ جو سورج جلتا ہے جیسے ہی ڈوبا روزے کو افطار کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مسروق ان کے شاگرد ہیں اور ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا، دونوں تشریف لائے، آ کر کے کہنے لگے یہ افطار کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بتانا، مسروق اور مروان دونوں کہ ہمیں بتانا، بلکہ ایک روایت میں ابو عطیہ کا نام آتا ہے، یہ کہ جا کر کے کہتے ہیں ہم نے دو صحابہ کو دیکھا ہے اور دونوں کو دونوں خیر کے متلاشی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے ذرا ہمیں کہ ایک وہ ہے کہ جو روزہ جلدی افطار کرتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا وہ کون ہے؟ کہا عبداللہ بن مسعود ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے پوچھ لیا تو سن لو پھر مسئلہ، کہ میں اس طرح نہیں کرتا، اپنی مرضی نہیں کرتا، بلکہ ہاکذا کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس طرح کیا کرتے تھے، جیسے ہی سورج کی ٹکیاں غروب ہوتی آپ افطار کرتے تھے۔ تو یہ رات کو جو آپ لے کر کے جا رہے ہو، رات سے مراد تیری بات نہیں ہوگی، بلکہ بات ہوگی تو نبی علیہ السلام کی ہوگی۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام کی اخلاق نبوت میں سے ہیں، اس میں ایک کیا ہے؟ تعجیل الافطار و تاخیر السحور، روزہ جلدی کھولنا، سحری کو مؤخر کر کے اس کے ٹائم پہ لے کے آنا۔ سحری کرنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ 3 بجے کر لو 4 بجے، نہیں، آج جو ہمارا ٹائم مقرر ہے اس وقت سحری کو بند کرنا، پھر جلدی کھولنا روزہ۔ اور تیسری بات فرمایا وضع الیمین علی الشمال، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو نماز میں رکھنا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فہم اپنی لیے ہم چلائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، جو صحابہ سے ملا ہم اس کو اپنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
والحمد للہ.